السلام علیکم دوستو، آپ کے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دنیا میں آپ نے بہت سے ایسے منفرد اور جانور پرندے دیکھے ہوں گے جو اپنے اندر مخصوص ایبلٹیز رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے کمال کے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ غائب ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اپنا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ملے۔ اس عجیب و غریب مخلوق کا نام ہے اسٹک انسیسٹ۔ بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی شاخیں بہت پتلی ہوتی ہیں۔ ایسے پلانٹ پہ یہ انویزیبل رہتا ہے۔ اس انسیسٹ کو کوئی عام شخص ہرگز نہیں ڈھونڈ سکتا کیونکہ یہ اپنے آپ کو برانچز میں ایسے ملا لیتی ہے جس سے اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہاں کوئی ایسا جانور موجود ہے۔ اس کی ٹانگیں بھی پلانٹ برانچز کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ یہ انسیسٹ 3 کلر میں پائی جاتی ہیں، گرین، بلیک اور براؤن۔ یہ کلر اور ان کی باڈی انہیں پلانٹ میں بالکل غائب کر دیتی ہے۔ اس انسیسٹ کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے، یہ 14 انچ تک بڑی ہوتی ہے۔ ایک اور اس کی امیزنگ بات یہ ہے کہ اگر اس کی باڈی کا کوئی پارٹ کوئی جانور کھا لے تو یہ اس پارٹ کو ریجنریٹ بھی کر لیتی ہے۔ یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی حسین قدرت ہے۔ یہ انسیکٹس جھاڑیوں میں اور گھاس میں بالکل نظر نہیں آتی۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی کام کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے یا اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے تو یہ بعض اوقات انسان کے جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور جب بندہ گھر آ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑوں کے ساتھ کوئی انجانی چیز چپکی ہوئی ہے۔ یہ اسی وجہ سے شکار کرتی ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی کیڑا مکوڑا جس کو یہ شکار کرنا چاہے اس کو یہ دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے اس سے پہلے اس مخلوق کو ضرور دیکھا ہوگا اپنے کھیتوں میں، جنگلوں میں، یہاں کہیں بھی جھاڑیوں میں آپ نے اس مخلوق کو لازمی دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو آج اس کے بارے میں جان کے بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کو اس مخلوق کے بارے میں اور زیادہ جاننے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گریٹ گرے اول۔ دنیا میں اولز کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں لیکن گرے جیسی ایبلٹی اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ گریٹ گرے اول سائز میں بالکل عام الو جتنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جب یہ درختوں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اسے دیکھنا ناممکن ہی ہوتا ہے۔ الو کی یہ نسل صرف برفانی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی باڈی کا کلر وائٹ، بلیک، گرے ہوتا ہے اور یہ کلر ایسے مکس ہوتے ہیں کہ ونٹر سیزن میں انہیں دیکھ پانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ ان کی باڈی کا رنگ درختوں کی باڈی کی طرح ہوتا ہے، اس کو دیکھ پانا ناممکن ہے جس کی وجہ سے یہ آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ یہ بہت نایاب قسم کا ہوتا ہے، یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ ایسی جگہوں پہ پایا جاتا ہے جہاں پہ انسانوں کا گزر نہ ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم گئے اور وہاں پہ الو بول رہے تھے۔ یہ مثال اسی وجہ سے دی گئی ہے۔ یہ درختوں میں، جھاڑیوں میں، ایسی جگہ پہ یہ چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے تو بالکل اس کو دیکھ پانا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے یہ ایسے حشرات الارض کا شکار کرتا ہے جو اسے دیکھ نہ پائیں اور یہ آسانی سے اسے دبوچ لیتا ہے۔ یہ بالکل درختوں کی کلر کا ہوتا ہے اور اس کو ایسے اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل درختوں کی طرح ہے جس کی وجہ سے اس کو دیکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بھی انویزیبل ہوتا ہے۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ بہت مقدار میں پایا جاتا ہے جیسے افریقہ کے جنگل ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور مخلوق کی طرف جس کو کہتے ہیں کیٹیڈیڈ۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل پتے کی طرح اس کا جسم ہے، تو اگر یہ کسی درخت پہ، کسی ایسی جھاڑی پہ یہ بیٹھا ہو تو کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ ان حشرات الارض کا شکار آسانی سے کر سکتا ہے جو اسے دیکھ نہیں پاتے۔ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کی کتنی قسمیں ہیں، بہت سی قسموں کا یہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی اکثر اقسام جو ہے وہ اپنی فصلوں میں یا کھیتوں میں دیکھی ہوگی۔ یہ گرے کلر میں بھی ہوتا ہے، گرین کلر میں بھی ہوتا ہے، بلیک میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ دیکھیں کس طرح کا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ دیکھیں یہ گرین کلر کا آ گیا،
یہ بالکل اگر کسی درخت پہ بیٹھا ہوا ہو، کسی سبز درخت پہ یا کسی سبزے والی جگہ پہ بیٹھا ہو، تو کوئی بھی بندہ اسے آسانی سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے یہ جس طرح کا درخت ہو اکثر اوقات یہ اسی طرح کے درخت پہ بیٹھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی گرے کلر کا درخت ہو، گرے کلر کے پتے ہوں یا گرین ہوں، تو اس حساب سے یہ اپنا رنگ چینج کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے، آپ اسے اور بھی نیشنل جیوگرافک کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بف ٹپ۔ یہ بف ٹپ ایسے لکڑی کی جیسے کٹی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اسے دیکھ کے جج نہیں کر سکتا کہ یہ کٹی ہوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حقیر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ پرندہ ہے، اڑ سکتا ہے۔ یہ دیکھنے والے یہ اپنے شکار کو اس وقت پتہ لگنے دیتا ہے جب یہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے شکار کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کوئی شکاری بیٹھا ہوا ہے، تو یہ آسانی سے اپنا شکار کر لیتا ہے۔ دیکھیں بالکل درخت کے تنے کی طرح، کٹے ہوئے تنے کی طرح یہ لگ رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسے جب تک اسے غور سے نہ دیکھا جائے، یہ ہرگز پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ لکڑی کا کٹا ہوا تنا ہے یا کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔